بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ پینگن کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مزل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ شکرکندی کے اوپر زیتون کے تیل چند قطرے ڈال کر کھاؤ، دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ شیطان انسان کے بدن کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلووں کے تیل کے قطرے ڈال دو، چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی اور وزن میں بھی کمی آئے گی۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کراؤ، گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال اور گرنا شروع ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ گے تو دماغ تیز ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل اپنی آئی برو پر سرسوں کا تیل لگاؤ، اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور چل لیں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ جس گھر میں پیاز اگا ہو ایسے گھر میں بچھو نہیں آئے گا۔ گھر میں لیموں کا پودا اگا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ گھر میں جھاڑو سامنے پڑا ہو تو کوے نہیں آئیں گے۔ گلاب کا پھول سونگھ لو، ڈپریشن میں کمی آئے گی۔ ناشتے سے قبل ورزش کر لینے سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ گاجر کا جوس پیا کرو، یہ کینسر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی پیا لیا کرو، جلد کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ سبز ٹماٹر کھاؤ، یہ پٹھوں کا درد دور کر دیتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں برتن دھو لینے سے کانچ کے جڑے برتن کھل جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ امرود بھون کر کھانے سے دمے کی بیماری ختم ہوگی۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی کھا لیا کرو، یہ موٹاپا کم کر دیتی ہے۔ گڑ گرم کر کے ناک میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ مکڑی کا جالا گھر سے ہٹاؤ گے تو دولت آئے گی۔ کانوں کے اندر خارش
شکا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ گولی کھانے سے بد قبض کھل جائے گی۔ سونے سے قبل نمکین پانی سے غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آئیں گے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ دہی کے ساتھ شہد کھانے سے صحت بہترین ہوتی ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ تیز رفتار چلنا گیس کو کم کر دیتا ہے۔ جو روزانہ کھیرا کھا لیتا ہے اس کو سانس کی بیماری ساری زندگی نہیں ہوتی۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک مت روکیں، اس سے آپ کو پتھری، گھبراہٹ اور بے چینی جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ کان ناک ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے ویسے ویسے ہماری ہونٹوں کا سائز کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری کے شکار اور دل کی کمزوری کے شکار افراد بیر کھانے کی عادت بنائیں، وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ نمک سے بھری چیزیں آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلا دیتی ہیں اور وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ شرمیلے قسم کے لوگ زیادہ ہوشیار اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسان کو جسم فالج ہو جاتا ہے تاکہ ان کو نقصان دہ کام کرنے سے روکا جا سکے۔ ہلدی والا دودھ ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ منہ کے کسی قسم کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے چھوٹی الائچی فائدہ مند ہوتی ہے۔ الٹی آنے پر پودینے کا رس پینے سے الٹی آنا بند ہو جاتی ہے۔ شہد ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ شہتوت ناریل کو اپنی غذا میں شامل کر لینے سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ گاجر کھایا کریں، اس میں سب سے زیادہ وٹامن اے موجود ہوتا ہے جو آنکھوں کی روشنی میں فائدہ دیتا ہے۔ کریلے اور دودھ کا استعمال ایک ساتھ کبھی مت کریں۔ چیری کھانے سے ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں میں درد سے راحت ملتی ہے۔ انسان کو 90% بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ناشتے میں 6 کھجوریں کھا کر اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ ہمیشہ نہانے میں جلدی کیا کرو، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ پیدل چلنے میں جلدی کیا کرو، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ جاگنے میں جلدی کرو، آپ کے بدن میں طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ نئے کام کرنے میں جلدی کرو، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ کڑوی چیزیں کھانے والے انسان کو کبھی لاعلاج مرض کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چند غذائیں بال بڑھانے میں مدد دیتی ہیں: مچھلی، کدو، گاجر، بادام، پالک، انڈے اور پھلیاں، اسٹرابیری۔ جن لوگوں کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ روزانہ صبح کے وقت 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ سونے والے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں کالے رنگ کا رومال لٹکانے سے قوی نہیں آئے گی۔ گھر میں بلی پال لینے سے چوہوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ کر دیا ہے جبکہ بادام کے تیل کو بالوں پر لگایا جائے تو اس کے استعمال سے بال لمبے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا لگانے سے بھی خارش سے آرام آ جاتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنائے ایسے گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر لگائیں۔ بند گوبھی کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی، غائب ہو جاتی ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ قد اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی دم کر کے پی لیا کرو۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور پختہ کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ جو عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہیں ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔
قوت با میں اضافے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے سے قبل داڑھی کو الگ سے دھو لیا کرو، اس سے بالوں کی سختی دور ہوگی اور بال نرم بھی ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے پاؤں کے نیچے مسلو، عمر بڑھے گی۔ اگر تم بوڑھے نظر آنے لگو تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کرو، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ شکرکنتی کھاؤ، سر کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والی اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر رات کو کھانا کم کھانے کا معمول بنا لیں تو اس سے موٹاپے میں کمی آنے لگے گی۔ ایلو ویرا کا پانی سر پر گرم کر کے لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال روزانہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ جو انسان اپنا حافظہ بہترین بنانا چاہتے ہیں وہ نماز ظہر کے بعد 1 مرتبہ روزانہ سورۃ مدثر کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لیں، حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ اگر ہجکی جاری ہو تو مسواک کریں، اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہجکی ٹھیک ہو جائے گی۔ شیطان کو زمین پر منگل والے دن اتارا گیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے سمندر کے نیچے آگ ہے؟ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 1.5 قدم پیدل چل لو، آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا اور آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات کے استعمال سے صرف وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کالی مرچ روزانہ چبانے سے افاقہ ہوگا۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار کر نیا تیل ڈال کر 1 ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے، استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔